الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين درتے کدی جدوستا جاویں حضور دے درتے کدی جدوستا جاویں حضور دے بھر کے خزان چھولی وچ آویں حضور دے بھر کے خزان چھولی وچ آویں حضور دے در تے کدی جدوستا جاویں مل کے پڑھیے در تے کدی جدوستا جاویں حضور دے در تے کدی جدوستا جاویں حضور دے در تے کدی جدوستا جاویں حضور دے بھر کے خزان چھولی وچ آویں حضور دے اور کیڑا برا بری کرے میرے حضور دی کیڑا برابری کرے میرے حضور دی کل انبیاء رسول نہیں
ساوے حضور دے کل انبیاء رسول نہیں ساوے حضور دے در تے کدی جے دوستا جاویں حضور دے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات بینات پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اور سال دا آخری مہینہ بھی ہے اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال دے اختتام تے اللہ تعالیٰ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے اور آئندہ آن والے سال دے اندر اللہ ساڑے واسطے خاص و خاص رحمتہ نازل فرمائے۔ ساڑی زندگی دا ایک سال پھر ساڑی زندگی دے نالو کٹیا گیا۔ اسی اس سال دے اندر پتہ نہیں کتنیاں اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں کتنیاں ناشکریاں کیتیاں پتہ نہیں کتنا اسی اللہ تعالیٰ نو اس سال دے اندر ناراض کیتا۔ اللہ اپنے محبوب دے زلفاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات بینات پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اس دے تحت میں ایک عاشق رسول دا ذکر کرنا ہے جیڑا وسدا بڑی دور ہے پر نبی ان دے قریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات میں پڑھیے اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا اولا دے بڑے معنی نے اقرب قریب اولا مدد کرنے والا اس دے بڑے معنی نے لیکن زیادہ دی طرف میں نہیں الجھانا کیونکہ میں ایک عاشق رسول دا ذکر سنانا ہے اور عظیم عاشق انشاءاللہ العزیز اگے جا کے اس عاشق دا ذکر شروع کرنے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ارشاد فرمایا النبی اولا اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی اولا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین مومنہ دی جاننا تو اولا ہے مومنہ دے قریب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی مومنہ دی جاننا دے قریب ہے۔ ایک تے اللہ نے قرآن مجید دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اولا آکھیا اور دوسرا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق رسول فنا فی الرسول حضرت پیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بھی کملی والے آقا علیہ السلام دی ایسے ہی آیات جڑی اللہ نے اپنے محبوب دے واسطے نازل فرمائی ہے اس آیات دا ترجمہ آپ نے فرمایا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دینے سب سے لا ہمارا نبی سب سے لا
مل کے پڑھیے سب سے اللہ اعلی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، اللہ حضرت نے ادھر ترجمہ فرمایا، آپ فرما دے رہے سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ حضرت نے ادھر ترجمہ فرمایا سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی۔ بھائی ہاتھ اٹھا کے پڑھیے سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی۔ اجت آدم صفی اللہ بھی نے، اجت داؤد خلیفت اللہ بھی نے، اجت ابراہیم خلیل اللہ بھی نے، اجت اسماعیل صبیح اللہ بھی نے، اجت عیسیٰ روح اللہ بھی نے، لیکن سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، میرا نبی اولا ہے۔ اولاد میں نہ ہوندا قریب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی قریب ہے، مومنوں تو ہاڑیاں جانا دے قریب ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی مومنہ دے جانا دے قریب ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے ہتھاں دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے زہر دی مالک تیری جان ہے، تیری بولی دی مالک تیری جان ہے، تیرے دل دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے ٹور دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے قدمہ دی مالک تیری جان ہے، تیرے دل دی مالک تیری جان ہے۔ اس جان دا مالک کملی والا۔ اللہ نے فرمایا اینا قریب ہے کہ ہر تیرے جسم دی مالک تیری جان ہے، پر تیری جان دا مالک مدینے والا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تیری جان دا مالک مدینے والا ہے، مدینے والا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی قریب ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا امتی نو دکھ بعد وچ آندا ہے، مدینے خبر پہلے ہو جاندی۔ اتنا قریب ہے امتی نو دکھ بعد وچ آندا ہے، مدینے خبر پہلے ہی ہو جاندی ہے۔ ہن ایک عاشق رسول ہے جن دا ذکر ہے ترمذی شریف دے اندر میرے سامنے موجود پیا ہویا ہے۔ وہ عاشق رسول بس دا بڑی دور ہے، پر کملی والا اون دے قریب ہے، کملی والا اون دے قریب ہے۔ فارس دا شہر، فارس دے شہر دے اندر ایک قبیلہ ہے السبحان۔ السبحان دے اندر ایک چھوٹی جی وادی ہے جس کا نام ہے حبئی۔ اس حبئی دے اندر
ایک شخص رہندا ہے جن دا نام ہے بزخشان. بزخشان بتاں دی پوجا کردا ہے. بزخشان اگ دی پوجا کردا ہے. ہر وقت اگ نو پھڑکاندا ہے, اگ دے سامنے بیٹھدا ہے. اندے کولے اولاد کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اپنے معبود دے سامنے بیٹھ کے دعاواں کردے کہ اے میرے معبود, اے میرے رب, مینوں ایک پتر دے دے. میں اسی طریقے دے نال ہی اس کام تے لگاواں گا تاکہ اے میرے رب, اے میرے معبود, تیری پوجا ہوندی رہے. یاد رکھیا جے دین والے تے اللہ دی ذات ہے. اج جڑے لوگ اج کہندے نے کہ پیراں دے دروازے تے چلے جاؤ, پیر پتر دیندے نے. نا نا, رب دیندا ہے. اے ولی, اے وسیلہ ہے. اے دعا کردے نے, رب انہاں دے دعا دے صدقے دیندا ہے. اے نہیں دیندے. دین والی ذات رب تعالیٰ دی ہے. اللہ اپنے نیک لوگاں دا صدقہ دے دیندا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میں سننا ساریاں دیا پر ماننا اپنے پیاریاں دیا. اللہ ساریاں دی سندا ہے پر مندا اللہ اپنے پیاریاں دی ہے. تم ہی اوندا پیارا ہو جانا, ہر وقت اوندا ذکر کر. پھر جویں تو کہے گا, پہلے جویں او کہندا اوویں تو کرنا, پھر جویں تو کہے گا اوویں او کیتی جاوے گا. ایک باری اوندا پیارا بننا پوے گا, پھر جویں اسی کہاں گے اوویں اللہ تعالیٰ دی ذات کر دے گی. وہ دعاواں کردا ہے کہ اے میرے معبود ایک پتر مینوں دے دے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ, آپ نے جدوں ان دا رنگ پیش فرمایا نا, لے چلا اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتراں دی, سکھ پتراں دی اے وائی ڈاڈی ہوندی. اے آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگیا, کر کر عذر بہانا. ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم نے عرض کیتی سی نا یا اللہ ایک پتر دے دے. اے میوہ نبیاں بھی منگیا, کر کر عذر بہانا. اللہ نے پھر بزخشان ایک پتر دیتا تے پتر دا نام رکھیا مابا. مابا نام رکھیا پتر دا. ہن اپنے پتر دی پرورش انج کردا ہے کہ جویں لوگ اپنے بیٹیاں دی پرورش کردے نے. انج کر کے لہدا کمرے دے اندر اپنے پتر دی پرورش کر رہا. وقت گزردا جا رہا, جویں جویں پتر بڑا ہوندا جا رہا, باپ دیاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں, باپ دیاں صدراں جوان ہو رہیاں. وقت گزردا جا رہا. گرامی قدر حضرات, ایک دن باپ تعمیر دے وچ کو تھوڑا جا مصروف سی تعمیرات دے اندر, تے باپ نے اپنے پتر نو کہا کہ بیٹا اے آگے اے اپنا معبود ہے, اینو بالی رکھیا کر دن رات, ان دی پوجا کریا کر. تے ایک دن باپ کسی تعمیر دے اندر تعمیراتی کام دے اندر مصروف ہو گیا. تے باپ نے کہا پتر اپنی پیلیاں تے جا تے نوکراں نو نہ فلانا فلانا کام انہاں دے ذمے لگا دیں, انہاں کولوں کام کروانا ہے. مابا ٹریا ٹریا جس ویلے گھروں باہر نکلیا نا, اج پہلی بار نکلیا باہر, اپنے ڈیرے تے جا رہا. رستے دے اندر اچانک گھنٹیاں دی آواز سنائی دیتی. جڑا بچہ ہوندا ہے نا, اج ساڈا بچہ بھی اگر گھروں کوئی چیز لین دکان تے آ جائے نا تے کوئی رش ویکھے تے بچہ توجہ ہٹ جاندی ہے, بچہ ادھر نو چلا جاندا ہے, دیکھدا ہے کہ ایتھے ہوندا کی پیا ہے. اسی طرح ہی ماپے دی توجہ ہٹی, پیلیاں والے جان دی بجائے انہاں گھنٹیاں دی طرف تر پیا.
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਬਾਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ग्रामी कदर हजरात जेड़े वेले शाम दा वेला बुजुर्ग शान घर गया, उन्हें जाके अपने पुत्र नु बुला लिया। कहन लगा पुत्रा दस 3 दिन किथे गुजारे ने? बाबा कहन लगा बाबा मैं 3 दिन ईसाइयां दे गिरजे विच जांदा रहा वां। बाप ने पूछया पुत्रा उथे की करन गया है? कहन लगा बाबा मैं उन्हां दे अंदर जाके छाती मार के वेखिया, साडी इबादत नाल उन्हां दी इबादत भी चंगी है, साडे रब नाल उन्हां दा रब भी चंगा। बाप ने मुंह ते थप्पड़ मारिया। उन्हें क्या कि बाप दादे दे रब छोड़ के दीन छोड़ के ते गैरां दे दीन वाले टुर पिया। बाप दे दिल विच ख्याल आया कि मेरा पुत्र ते मेरे हत्थां दे विचों निकल चलिया। उन्हें क्या क्यों ना इन मैं बेड़ियां पा के बन दियां। बाप ने पुत्र नूं बन दिता। हुण पुत्र दे दिल दे विच एक हूक उठी है। वो हूक केड़ी है कि मैं रब नूं वेखना है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं रब नूं मिलना है, रब नूं वेखना है, रब दे नाल मुलाकात करनी है। उन्हें किसी दे हाथ पैगाम भेजिया अपने उस पादरी दे वल्ले। कहन लगा कि पुछ के दसो कि वो फलाना जेड़ा बच्चा आंदा सी ना वो रब नाल मिलना चाहता है, तो रब किथे मिलेगा? बोलो 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 सुभान अल्लाह। रब किथे मिलेगा? वो पादरी कहन लगा जी उन्हें रब नूं मिलना है ना तो उन्होंने कहो कि मुल्क शाम दे अंदर एक बहुत बड़ा पादरी है, अल्लाह वाला है, उनके कोले जाए, वो उन्होंने रब दे नाल मिलाएगा। उस बच्चे ने पैगाम भेजिया कि उन्होंने कहो कि जदों भी कोई मुल्क शाम नूं कोई काफिला जावे ना तो मैनू भी जरा दस दिया जे। वो पादरी ने दसिया कि फलाने दिन एक काफिला जाना है। वो बच्चा जेड़ा सी ना बेड़ियां तोड़ियां किसी तरीके दे नाल ते काफिले दे नाल मिलिया ते मुल्क शाम आ गया। वो बच्चा जेड़े वेले मुल्क शाम पहुंचिया ना पादरी दे कोले ते पादरी कहन लगा अच्छा तू रब नाल मिलना है, मेरी खिदमत कर, मैं तेनों रब नाल मिलावांगा, मेरी खिदमत कर। अचानक देखा कि पादरी बीमार हो गया, आखिरी वेला आ गया। पादरी कहन लगा कि बच्चिया इस धरती दे उत्ते जे तेनों को रब नाल मिलान वाला ना ते अमूरिया शहर दे अंदर मेरा एक यार है पादरी है, वो तेनों रब नाल मिलाएगा। मैं तो हुणे इस दुनिया तो टुर चलिया। बस इतना पादरी ने गल की ते पादरी दी रूह परवास कर गई। जिस वेले पादरी नूं दफन करन लगे ना ते पादरी कहन लगा, दूसरा माबा कहन लगा कि ए जिथे इहदी सरांदी है ना, जिथे सौंदा हुंदा सी, इस जमीन नूं खोदो जरा। जेड़े वेले जमीन नूं खोदिया गया ते विचों सोने ते चांदी दे मटके निकले, विच पैसे ते दिनार निकले। माबा कहन लगा तुसीं जिन्नी भी खिदमत इस गिरजे दी करदे रहे हो ना, ये सारी अपने वास्ते जमा करदा रहा। उन्होंने ईसाइयां ने अपने पादरी नूं दफन करन दे बजाए दरखत दे नाल लटका दिता ताकि जमाने वाले नूं पता चल जाए जिहड़ी गिरजे दी खिदमत हुंदी है सिर्फ गिरजे दी हुंदी है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ए जिहड़ी खिदमत इस घर दी लोगां ने कीती है ना, गिरजे दी इबादत खाने दी, ये सिर्फ इसे घर दी खिदमत हुंदी है। उन्होंने अपना पादरी नूं लटका दिता। एक नवा पादरी आया। माबा कहता मैं उनकी भी खिदमत करता रहा तो मैं करते करते ना अमूरिया चला गया। नौजवानों माबा कहने लगा मैं अमूरिया चला गया। अचानक ही एक दिन उस पादरी की तबीयत खराब हुई। ओ पादरी जड़े वेले चार पाई थे लेट गया। माबा कहने लगा मैं उनके सरांदी बह के रो रहा। मैं उन्होंने आख्या मैं बड़ी दूरों आया, मैं रब
رب نو ملنے آیا جے تسی نہیں ملنا مینوں پتا دے دیو میں آپ ہی مل لواں گا مینوں اوندا پتہ ہی دے دیو میں اس رب دے نال آپ ہی مل لاں گا عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جدوں یہ نقشہ نو بیان کیتا نا لے چلا اچھا بولے جی ہاتھ چوکے بولے جی سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش اے مولا تے نا رب خانے کعبے او نا رب علم اے کتاب بھی لبدا تے نا رب وچ محراب او کنگا تیر تھے اے مول نہ ملے اے کر پینڈے بے حساب او جد دا مرشد اے ملے باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو کہنے لگے کہ مینوں اس رب دا پتہ ہی دے دیو میں خود جا کے ان دے نال مل لواں وہ پادری کہنے لگا کہ اس طرح کرے کہ تینوں اس دنیا دی اندر اگر تینوں کو رب نال ملا سکتا ہے نا تے پھر تو انج کر نصیب بین چلا جا اتو دا پادری بڑا اللہ والا ہے وہ تینوں ملائے گا رب دے نال بابا کہنے لگا کہ میں ٹریا جس ویلے میں نصیب بین آیا نا تے نصیب بین آ کے تے میں اس پادری دے نال ملاقات کی تھی پادری کہنے لگا میری خدمت کر میں تینوں رب دے نال ملاواں گا کہنے لگا کہ وقت گزردا جا رہا اچانک ہی وہ پادری جڑا سی نا وڈیرا سی بیمار ہو گیا میں ڈر گیا سفر دا تھکیا ہویا سفر دا اکیا ہویا تے میں جدوں وہ پادری دے سراندی بیٹھا نا تے میں انہوں آکھیا کہ تو بھی میرا خیال ہے ٹر چلے ہیں تے مینوں رب نال کون ملائے گا انہیں آکھیا پترا تینوں اس کائنات دے اندر رولن والے ملن گے رب نال ملان والا کوئی نہیں ملے گا اگر تو رب نال ملنا ہے نا تے پھر او آن والا ہے اچھا بولے جی سبحان اللہ پھر او آن والا ہے پوچھا گیا کہ کون ہے جڑا آن والا ہے جڑا رب دے نال ملائے گا پادری کہنے لگا ان دے 3 نشانیاں نے پادری کہنے لگا پترا ان دی پہلی نشانی وے ان دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی ان دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی دوسری ان دی نشانی وے او صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندا ان دی تیسری نشانی وے کہ او کھجوراں والے شہر آوے گا حق چاریا ہن بولو سبحان اللہ بابا کہنے لگا بس پادری نے حضور بس آن والے دی خبر دیتی تو روح پرواز کر گئی کہنے لگے کہ میں اوتھے گھر دے وچ رہ کے نا کچھ بکریاں کچھ گاواں بنا لیاں ہن جان والا دس کے گیا کہ کھجوراں والا شہر پر نام نہیں دسیا نام نہیں پتا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اس عاشق رسول نے اپنی کہانی خود اپنی داستان خود سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر آپ نے یہ سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روندے رہے بابا کہنے لگا کہ میں جدو بکریاں تے گاواں میں لے لیاں نا تے میں ہن انہاں نوں
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲੇ ਚਰਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਕੰਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦਮੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸ ਵਾਰੀ ਖਜੂਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਮਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਆਪਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਜੂਰਾ ਚੁਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾ पे ਤੋੜਾ। अचानक ही मेरे मालिक दे भतीजा दौड़दा दौड़दा आया, आके कहने लगा चाचा तेनू पता है ए मदीने तो बाहर ना कोई सोहना आया है। हाय हाय, ए मकामे कुबा ते ना कोई सोहना जा आया ते ओ कहंदा है कि मैं रब नाल मिलाना, ओ कोई रब नू मिलान वास्ते आया है। मापे ने जदों गल सुनी ना दौड़ के जमीन ते आके कहने लगा दोबारा सुनाए ना। मालिक ने मुंह ते थप्पड़ मारिया, उन्हें कहा चल तू अपना काम कर, तेरा की लैन देने इसके अंदर। माबा कहने लगा कि नाले मैं मेरा आशिक और मेरा विजदान कहता है कि माबा नाले गुस्से दे नाल चढ़िया होएगा। ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आरफे कड़ी हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इंदा ही रंग पेश फरमाया। उच्चा बोलोगे, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मापे दे तेरे विच ख्याल की होवेगा कि इजड़ चार दी फिरा मैं ए बदुआ दे, इजड़ चार दी फिरा मैं ए बदुआ दे, मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए, इसे वास्ते करा मैं नित तरले कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए। इसे वास्ते करा मैं नित तरले कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए। ग्रामी कदर हजरात, माबा कहने लगा कि मेरे मालिक मैंने एक दिन कहने लगा कि मैं चलिया किधरे कम, इस तरह खजूरा तोड़ के ते तकसीम करनिया ने, कट्ठियां करनिया ने, मंडी च बेचनिया ने। कहने लगे बस मेरा दा लग्या ते मैं ना सोहनिया सोहनिया खजूरा ले लिया ते क्यों ना मैं सोहने दी बारगाह च हो के आवां।
ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੱਠੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਜਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھدا او کتھے وے جڑا رب دے نال ملان آیا کتھے وے؟ ابو بکر صدیق نے انگلی دا اشارہ کیتا، جڑے ویلے مابا نے کملی والے دا چہرہ ویکھیا تے پیر میرے علی شاہ دی روح تڑپ گئی۔ مکھ چن بدر شاشانی مکھ چن بدر شاشانی مت چمک دی لاٹ نورانی حضور دی بارگاہ دے وچ تشریف لے کے کہن لگا یا رسول اللہ مسافر آئے ہو، بھوک لگی ہوئے گی، سونیا میں کوئی صدقہ لے کے آیا کھجوراں، اے ذرا نہ رکھ لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھجوراں پکڑیاں، صحابہ نو فرمایا کہ لو بھی آپس میں تقسیم کر لو، آپس میں تقسیم کر لو۔ ہن مابا کہندا میں کدی حضور وال ویکھنا کدی کھجور وال ویکھنا، او پادری نے آکھیا سی او صدقہ نہیں کھاوے گا، میں کدی حضور وال ویکھنا کدی میں کھجور وال ویکھنا۔ کہن لگے کہ جڑے ویلے ساریاں کھجوراں ختم ہو گئیاں، میرے دل وچ خیال آیا اے خود صدقہ نہیں کھاندے پر ساری کائنات انہاں دے صدقے پہ پل دی ہے، ساری کائنات انہاں دے صدقے پہ پل دی ہے۔ کہن لگے کہ بس اوتے حضور نو ملیا، ملاقات ہوئی تے واپس اپنی نوکری تے آ گیا۔ چند دنوں تو بعد نا میں بس ماڑیاں پہلے چنگیاں لے کے گیا، ہن میں اس واری نا ماڑیاں کھجوراں لے کے گیا، ماڑیاں کھجوراں جا کے نا حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کیتیاں، عرض کیتی سونیا اے میں ہدیہ لے کے آیا۔ سرکار نے پہلے کھجور آپ کھادی، باقی دے فرمایا تقسیم کر دیو۔ پہلی کھجور سرکار نے آپ کھا لی۔ مابا کہنے لگا کہ وقت گزریا، میں اپنی کھجور دی ٹہنی تے بیٹھا کھجوراں توڑ رہا، تے کسے نے آ کے نا دسیا کہ حضور اے نال جڑا کھجوراں دے نال جڑی خالی جگہ پئی نا، حضور کسے دا جنازہ پڑھان واسطے آ رہے نے، جنازہ آمینہ دے لال پڑھان واسطے تشریف لے کے آ رہے نے۔ مابا کہنے لگا کہ ہن میں ویکھنی سی مہر نبوت، سرکار دی مہر نبوت ویکھنی سی تے گل پکی ہو جانی سی۔ کہنے لگے کہ میں وہ صفحہ بن رہی ہاں، میں ایک سائڈ تے کھڑا تے میں کدی دیکھنا کدی میں ادھر دیکھنا، سرکار دے کدی اگے کدی پیچھے دیکھنا کہ کدھر سرکار دے کوئی تھوڑا جا کپڑا ہٹے تے مینوں مہر نبوت نظر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں کدی ادھر ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی نگاہ اٹھی تے مابا دے چہرے تے پہ گئی۔ ہاتھ چکیا جو بولے جو سبحان اللہ۔ مابا والے جدو حضور نے ویکھیا نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آجا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا، آجا جو ویکھنے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی کھا دینا وا۔ نبی کریم دی بارگاہ دے وچ آئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مہر نبوت وکھائی ہے، اپنے ہونٹ حضور دے قدماں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت رکھ دیتے، روئی جا رہا
اپنی ساری کہانی سنائی میں کیویں چودھریاں دا پتر سا گلی گلی رل گیا سونے میں رب نو ملن واسطے آیا حضور نے اوندا ہاتھ پکڑ کے رب دے ہاتھاں وچ پھڑایا نبی کریم نے فرمایا تیرا نام کی ہے کہنے لگا سونیا میری ماں نے میرا نام مابا رکھیا ہے حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام مابا نہیں آج تو بعد تیرا نام سلیمان فارسی ہوئے حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام سلیمان فارسی ہوئے گا اے وہی حضرت سلیمان فارسی ہے جن دے بارے وچ حضور نے فرمایا سلیمان فارسی ساڈی اہل بیت وچ اے وہی حضرت سلیمان فارسی ہے تے حضور نے جدو انہاں نو مدین دا گورنر بنایا نا تے گھر مہمان ملن واسطے آ گئے دروازے تے پوچھیا کہ کدھر گئے نے انہوں نے کہا جی بکریاں چارن گئے نے وہ حیران رہ گئے گورنر ہو کے بکریاں چارن گئے نے جدو واپس آئے نا تے حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے یار معافی دیا جی میں ذرا حضور دی سنت نو ادا کرن گیا سا میں بکریاں چارن گیا ہویا سی حضور دی سنت نو پورا کرن گیا سی حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے کہ بھوک تو لگی ہوئے گی کہنے لگے بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہرنی نو ویکھیا ہرنی نو اشارہ کر کے کہندے نے ادھر آ مینوں تیرے نال کم ہے او ہرنی آ کے آپ دے قدم چومن لگ پئی آپ نے آسمان والے ویکھیا آسمان تے ایک پرندہ اڑدا جا رہا آپ نے اشارہ کیتا ادھر آ مینوں تیرے نال کم ہے او آ کے آپ دی ہتھیلی تے بیٹھ گیا مہمان کہن لگے لجپالا ساڈی تے انسان نہیں سن دے تہاڈی تا جانور بھی من دے نے حضرت سلیمان فارسی دی اکھیاں دے وچ اتھرو آ گئے تے رو کے فرماندے نے اے میرا کمال نہیں ہے میں جدوں دا سونے دا ہو گیا ساری کائنات میری ہو گئی میں کملی والے دا ہو گیا ساری کائنات میری ہو گئی ہے اے جدو خندق دا ویلا آیا سی نا مدینہ طیبہ دے اندر تے انہاں دا مشورہ دین والے بھی حضرت سلیمان فارسی سن عرض کردے سن سونے میں دسنا وا کافراں کولوں بچن دا طریقہ کی ہے اے سارے چار چپیرے خندق کھودی جائے ان دے وچ اگ بالی جائے اور جیڑا بھی کافر آئے گا نا ان دے وچ ڈگ جائے گا اینو خندق کھودن دا مشورہ بھی حضرت سلیمان فارسی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نو دیتا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہاں نے سر تے والا تو لے کے تے پیراں تے جتی تک کملی والے آقا علیہ السلام دا رنگ ہی اپنے اوپر رکھیا اپنے اوپر رنگ رکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر کدی کسی باہرلے مسافر نے آنا نا تے انہیں سلیمان فارسی نے کہنا تیرا نام کدھر محمد تا نہیں ہے انہاں یار دا رنگ چڑھیا ہویا کدھر تیرا نام محمد تا نہیں آپ نے فرمایا نہیں میں تا اندے جتیاں دا غلام ہاں میں تا اندے بوے دا غلام ہاں میں کملی والا نہیں میں تو اندے بوے دا غلام ہاں انہوں نے اپنے اوپر انج رنگ چڑھایا بس آج دا میرا قصہ واقعہ سنان دا مقصد یہ ہے کہ ساڑھے تے بھی کملی والے دا رنگ چڑھ جائے بس اسی کملی والے دے ہو جائیے چہرے تے سنت مصطفیٰ سجائیے جنہیں قبر جا کے حضور نو چہرے بخان جو کے ہو جائیے 5 وقت دے نمازی ہو جائیے مسجد آباد ہو جائے 5 وقت دے نمازی ہو جائیے قرآن پڑھن والے ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے نواں سال اگے آ رہا ہے اللہ ساڈے واسطے باعث رحمت بنائے اور اللہ تعالیٰ سن نیک حکمران عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب دے صدقہ اس سال دے 2023 دے اور پچھلے اللہ تعالیٰ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین